الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. عزیز طلباء، کل کے درس میں یعنی سنن نبی داؤد کتاب البیوع باب فی اجتناب الشبہات، اس باب کے تحت تیسری حدیث ہم پڑھ رہے تھے جو کہ سنن نبی داؤد کی 3329 نمبر حدیث ہے. اس حدیث کی سند پر ہم کلام کر رہے تھے اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے اندر ایک راوی ہے، یعنی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو اس تیسری حدیث جو ہے تیسرے نمبر کی حدیث، اس کو دو سند سے روایت کیا ہے. دو سندیں اس کی ذکر کی انہوں نے، اور دونوں سندوں میں سندیں جو آ کر کے سعید بن ابی خیرہ پر ملتی ہیں، اور یہ سعید بن ابی خیرہ جو ہیں یہ مقبول راوی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ مقبول اس راوی کو کہا جاتا ہے، یعنی مقبول حیث یتابع، جہاں پر ان کو کسی دوسرے راوی کی انہی جیسے یا ان سے اعلیٰ کسی راوی کی متابعت حاصل ہو تو پھر اس راوی کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے اور روایت حسن لغیرہ کہلاتی ہے. اور اگر اس روایت اور کسی نے ان کی متابعت نہ کی ہو اس راوی کو، اور وہ روایت کرنے میں اس حدیث کے منفرد ہو، کسی اور کی متابعت نہ حاصل ہو، تو ایسی صورت میں اس مقبول راوی کی روایت ضعیف ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ سعید بن ابی خیرہ یہ منفرد ہیں اس حدیث کو روایت کرنے میں، ان کو کسی کی متابعت حاصل نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے بھی حدیث ضعیف ہے. اور ایک اور علت ہے اس حدیث کے اندر کہ حسن بصری جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں پر روایت کر رہے ہیں، حسن بصری کا ابو ہریرہ سے سماع ثابت نہیں ہے، جیسا کہ علماء نے کہا ہے کہ حسن بصری کی ملاقات ابو ہریرہ سے نہیں ہے، ان سے انہوں نے کوئی حدیث نہیں سنی ہے. لہذا حدیث اس کے سند میں حسن بصری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان انقطاع ہے، لہذا یہ حدیث یہ سند منقطع ہے، اور منقطع حدیث ضعیف کہلاتی ہے، ضعیف کی قسموں میں سے ہے. تو یہ علت اس سے بڑی علت ہے، یہی کافی ہے اس حدیث کے ضعیف ہونے کے لیے کہ یہ حدیث منقطع ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک علت اور بھی ہے کہ اس میں ایک راوی ہے سعید بن ابی خیرہ، یہ مقبول راوی ہے اور ان کو یہاں پر متابعت حاصل نہیں ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لوگوں پر ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا، لا يبقى احد الا اکل الربا، کہ کوئی بھی شخص نے لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں رہے گا کہ جس نے سود نہ کھایا ہو. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ سود اس قدر عام ہو جائے گا، سودی کاروبار اس قدر عام ہوں گے، یعنی سود کا لین دین معاملات ایسے سود کا انتشار ہوگا معاشرے کے اندر کہ کوئی بھی شخص سود کھانے سے نہیں بچ پائے گا. فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ، پھر اگر وہ سود نہیں کھا سکا، یعنی حقیقت میں اس نے سود نہیں لیا، سود نہیں حاصل کیا اور سود نہیں کھایا، أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ، اور بخار سے مراد یہاں پر غبار ہے، یعنی اس کا اثر، تو وہ سود کا اثر اس کو حاصل ہوگا، یعنی وہ سود کے اثر سے نہیں بچ پائے گا. اس کا غبار یعنی چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، مراد یہاں اثر سے مراد یعنی اگر حقیقت میں ڈائریکٹ سود نہیں کھا رہا ہے تو اس کے اثر سے وہ نہیں بچ پائے گا. مثلا کہ اگر وہ حقیقت میں سود سے بچ جا رہا ہے فرض کر لیا جائے تو وہ اس کے اثر سے نہیں بچے گا. مثلا وہ کیا کرے، سودی کاروبار میں گواہ بن جائے، یا اس کو لکھنے والا ہو، یا ایسے لوگوں کی مدد کرے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، اس میں تعاون کرے، تو اس طرح سے اس کے اثر سے وہ نہیں بچ پائے گا، اس طرح سے سود عام ہو جائے گا. لیکن چونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، جیسے کہ میں بتایا کہ حسن بصری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ انقطاع ہے، اور اسی طرح سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، اور اس میں ایک مقبول راوی ہیں جن کی متابعت بھی حاصل نہیں ہے، لہذا یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے. اس کے بعد اس باب کے تحت جو اگلی حدیث ہے وہ ہے محمد بن العلاء سے روایت کرتے ہیں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حدثنا محمد بن العلاء قال انبأنا ابن ادریس قال انبأنا عاصم بن کلیب، عاصم بن کلیب
یہ محمد بن علا بن قریب ہیں، یہ ثقہ راوی ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں ابن ادریس سے۔ ابن ادریس یہ عبداللہ بن ادریس ہیں، عبداللہ بن ادریس یہ بھی ثقہ ہیں۔ قال انبأنا عاصم بن کلیب، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ہے عاصم بن کلیب نے، اور عاصم بن کلیب یہ صدوق راوی ہیں، بتا چکا ہوں اس سے پہلے صدوق کسے کہتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، عن ابیہ، اپنے والد سے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد کون ہیں؟ کلیب۔ کلیب یہ بھی صدوق راوی ہے، اور کلیب روایت کرتے ہیں عن رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، انصار میں سے ایک شخص سے۔ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انصار میں سے جو شخص تھے وہ صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے اصحاب میں سے ہیں۔ اب یہاں پر رجل من الانصار یہ مبہم راوی ہیں، صحابی یہ مبہم ہیں۔ رجل من الانصار، انصار میں سے کون ہے؟ اور مبہم اس راوی کو کہا جاتا ہے جس کو من لم یسم، جس کا نام نہ لیا گیا ہو، جس کا نام نہ لیا گیا ہو اسے مبہم کہا جاتا ہے۔ مثلا جیسے عن رجل، عن شیخ، عن عم یا عن ابیہ، اس طرح سے کہا جائے، وہاں پر نام نہ مذکور ہو تو اس کو مبہم کہتے ہیں۔ اور اگر نام لیا گیا ہو، کسی شخص کا نام لیا، یہاں پر نام مذکور ہو لیکن اس کے حالات نہ معلوم ہو کہ آیا وہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، تو اس کو مجہول کہا جاتا ہے، اور مجہول کی پھر قسمیں ہیں جس کو آپ نے مصطلح میں پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر صحابی جو ہیں مبہم ہے، اور صحابی کا مبہم ہونا یہ اس سے حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر یہاں پر صحابی کے علاوہ کوئی اور ہوتے، سند کے اندر کوئی اور راوی مبہم ہوتا، تو مبہم جو راوی ہوتا جس کا نام ہی نہ معلوم ہو کہ وہ کون ہے، تو پھر اس کی حالت بھی نہیں معلوم ہوگی، کہ وہ جب نام ہی نہیں کون ہے یہاں پر تو پھر حالت بھی نہیں معلوم ہوگی، اور جب حالت نہیں معلوم ہے کہ آیا وہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے تو ایسی صورت میں وہ روایت کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی، وہ سند، اس سند سے جو حدیث آئے گی وہ ضعیف کہلائے گی۔ لیکن صحابی، جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ صحابی ہے، اور تمام علماء کا، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی عدالت کی گواہی دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا اللہ رب العالمین نے، کہ تو قرآن نے ان کی عدالت کی گواہی دی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی عدالت کی گواہی دی ہے، لہٰذا یہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین کے بعد پھر کسی اور کی شہادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں تو پھر صرف ہمیں یہ معلوم ہو جانا ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ صحابی تھے، اب وہ کون تھے یہ جاننے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، صرف یہی کافی ہے۔ لہذا صحابی کا مبہم ہونا یہ حدیث کی صحت پر اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ عن رجل من الانصار قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ، کہتے ہیں وہ انصاری صحابی کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو علی القبر یوصی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اوپر وصیت فرما رہے ہیں، الحافرہ، قبر کھودنے والے کو، اوسع من قبل رجلیہ اوسع من قبل رأسہ، کہ اللہ کے رسول اس قبر کھودنے والے کو وصیت کرتے تھے، اس کو کہتے تھے کہ اس کے پیر کی جانب سے تھوڑا کشادہ رکھو، اوسع من قبل رأسہ، سر کی طرف تھوڑا کشادہ رکھو، یعنی اللہ کے رسول اس قبر کھودنے والے کو یہ حکم دے رہے تھے۔ فلما رجع استقبلہ داعی امرأۃ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے، وہاں سے قبر سے واپس لوٹے تو آپ کا استقبال کیا یا آپ سے ملاقات ہوئی ایک عورت کے جانب سے دعوت دینے والے کی ملاقات ہوئی۔ استقبلہ، آپ کا استقبال کیا، داعی امرأۃ، ایک عورت کی جانب سے دعوت دینے والا، یعنی ایک عورت کا داعی، یعنی ایک عورت نے ایک شخص کو بھیجا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت کے لیے، تو ہی مراد ہے استقبلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، یعنی آپ سے ملاقات ہوئی ایک عورت کے داعی کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اس عورت کی جانب سے کھانے کی دعوت دینے کے لیے آیا تھا. فجاء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی آپ نے دعوت قبول کیا اور اس کے گھر آپ آئے. فجیء بالطعام، پھر کھانا لایا گیا. فوضع یدہ ثم وضع القوم فاکلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں اپنا ہاتھ رکھا اور قوم نے بھی کھانا شروع کیا، گویا کہ کھانے میں ہاتھ رکھا. فاکلوا، لوگوں نے کھانا شروع کر دیا. فنظر آباؤنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک لقمۃ فی فمہ، تو ہمارے جو آبا تھے، یعنی ہمیں جو بڑے لوگ تھے، آبا جو اس میں سے کھا رہے تھے، ہمارے بڑے لوگ گویا کہ ہمارے ساتھ جو تھے صحابہ میں سے، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یلوکو، لاکا یلوکو کو معنی ہوتا ہے چبانا، یعنی کسی چیز کو منہ میں لے کر کے اس کو گھماتے رہنا، چباتے رہنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقمے کو منہ میں گھما رہے ہیں، چبا رہے ہیں، اس کو نگل نہیں رہے ہیں. ثم قال اجد لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ ایسی بکری کا گوشت معلوم ہو رہا ہے، میں پا رہا ہوں، یعنی میں اسے ایک ایسی بکری کا گوشت سمجھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں. اخذت، جو بکری لی گئی ہے، بغیر اذن اہلھا، اس کے مالک کی اجازت کے بغیر، یعنی ایک ایسی بکری کا یہ گوشت لگ رہا ہے جو کہ حاصل کی گئی ہے، بکری لائی گئی ہے، اس کی مالک کی اجازت کے بغیر وہ بکری حاصل کی گئی ہے. فارسلت المرأة، تو اس عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا. قالت یا رسول اللہ انی ارسلت الی البقیع، اے اللہ کے رسول، میں نے بقیع جیسے بقیع غرقد جو آج مدینہ کا قبرستان ہے، اور وہاں پر خاص طور سے لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے پہلے، اللہ کے رسول کے زمانے میں بکریوں کا، جانوروں کو وہاں پر کو بیچا جاتا تھا. تو وہی مراد ہے یہاں پر. میں نے بقیع میں ایک آدمی کو بھیجا، یشتری لی شاتن، تاکہ میرے لیے ایک بکری خرید لائے. فلم اجد، تو مجھے بکری گویا کہ نہیں ملی وہاں پر. فارسلت الی جار لی قد اشتری شاتن، تو میں نے ایک اپنے پڑوسی کے پاس پیغام بھیجا جو کہ جس نے ایک بکری خرید رکھی تھی. قد اشتری شاتن، جس پڑوسی نے ایک بکری خریدی تھی. ان ارسل الی بہا، کی کیا پیغام بھیجا کہ وہ اس بکری کو میرے پاس بھیج دے، یعنی مجھے دے دے. بثمنھا، اس کی قیمت کے ساتھ، یعنی جس قیمت میں وہ خرید کر لایا ہے اسی قیمت میں اس بکری کو مجھے دے دے. فلم یوجد، تو وہ پڑوسی نہیں ملا، یعنی وہاں پر پیغام جو بھیجا وہ آدمی، وہ پڑوسی وہاں پر موجود نہیں تھا. فارسلت الی امرأتہ، تو میں نے اس آدمی کی، اس پڑوسی کی بیوی کے پاس پیغام بھیجا، یعنی کسی کو بھیجا، آدمی بھیجا. فارسلت الی بہا، تو اس کی بیوی نے وہ بکری مجھے بھیج دی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعمیہ الاسارا، تم یہ کھانا، یہ گوشت قیدیوں کو کھلا دو. یہ پوری حدیث ہے. یہاں پر باب سے جو تعلق ہے کہ باب فی اجتناب الشبہات، شبہات سے بچنے کا بیان، شبہات سے بچنا چاہیے، تو اس کا تعلق اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ باب سے جو اس حدیث کا تعلق ہے یہ کہ اللہ کے رسول، باب فی اجتناب الشبہات، اس باب سے مناسبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ شبہہ ہوا کہ یہ بکری کا گوشت حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کی گئی ہے. یعنی اس بکری کا مالک گویا کہ وہ شوہر تھا، اور اس کی اجازت کے بغیر اس کی بیوی نے یہ بکری بیچ دی ہے، یا بکری دے دی ہے، بیچ دی ہے، جو کہ درست نہیں ہے. تو گویا کہ اس کا کھانا حرام ہے اور حلال نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بکری جو ہے بغیر مالک کی اجازت حاصل کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعہ خبر دی. یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، آپ عالم الغیب نہیں تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب کی خبریں دیا کرتے تھے وہ اللہ رب العالمین آپ کو اطلاع کرتا تھا، آپ کو کسی خبر سے آگاہ کر دیتا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دیتے تھے۔ اس کے بہت سارے کتاب و سنت میں دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین خود کہلوایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ آپ غیب نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح سے خود بے شمار اس طرح سے واقعات ہیں، حدیثیں ہیں جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ اس حدیث سے وہ لوگ جو کہتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دیا وہ ہے کہ آپ علم غیب جانتے تھے۔ تو علم غیب مطلق طور پر غیب کا علم رکھنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو وحی کے ذریعہ سے فرشتہ بھیج کر کے خبر دے دیتا ہے، غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، پھر انہیں غیب کا علم ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم یہاں پر یہی کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعہ سے آپ کو خبر دی کہ یہ گوشت جو ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ یہ بکری جو ہے بغیر مالک کی اجازت کے حاصل کی گئی ہے۔ تو اس حدیث سے جو شاہد ہے، یعنی جو استدلال کیا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس کا گوشت یہ مشتبہ تھا، اس کا کھانا درست نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کیا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ وہ اس سے اجتناب کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حکم دیا کہ یہ گوشت تم قیدیوں کو کھلا دو۔ بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر قیدی سے مراد کون سے قیدی تھے؟ کفار تھے، کیونکہ جب وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا حلال نہیں تھا، اسی طرح سے آپ کے صحابہ کے لیے کھانا حلال نہیں تھا، تو پھر کسی یہاں پر کیسے مراد لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ اسے مسلمانوں کے، یعنی مسلمان قیدیوں کو کھلا دو؟ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ قیدی کون تھے؟ وہ کفار تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک طریقہ بتایا کہ اگر کسی کے پاس اس قسم کا کوئی مال ہو جو کہ حلال نہیں ہے، جو کہ حرام ہے، تو اس کو کسی مناسب طریقے سے آدمی کو، اور یہاں پر یہ بھی نہیں ہے کہ اس مال کو آدمی ضائع کرے و برباد کر دے، ایسا کرنا بھی، مال کو ضائع کرنا، برباد کرنے سے بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ تو کسی مناسب طریقے سے آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے، جیسا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے جو قیدی ہیں، کفار قیدی، گویا کہ انہیں لے جا کر کے یہ کھانا کھلا دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج کل کا جو بینک میں لین دین کیا جاتا ہے، بینک میں جو لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس پر سود ملتا ہے، اس میں بھی لوگ بہت کوتاہی برتتے ہیں آج کل، جیسا کہ دیکھا جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ بینک میں جو کھاتا کھلواتے ہیں لوگ، بینکوں میں پیسہ جمع کرتے ہیں، یہ ایک مجبوری کے تحت ہے، ورنہ بینکوں میں سود پر پیسہ جمع کرنا، کوئی بھی بینک ایسا نہیں ہے، الا کہ اسلامی ممالک میں بعض بینک اس طرح سے پائے جاتے ہیں جہاں پر سود پر معاملہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ملک میں، ہندوستان اور نیپال، یہاں پر اور باقی دنیا کے بہت سارے ممالک میں جتنے سارے بینک پائے جاتے ہیں، سب میں سود پر ہی معاملہ ہوتا ہے۔ پیسہ لینا ہو یا اس میں پیسہ نکالنا، آپ کو پیسہ لینا ہو اس پہ بھی آپ کو سود دینا پڑے گا، یا پیسہ جمع کرتے ہیں بھی آپ کو بھی سود اس میں ملے گا۔ تو سود پر ہی سارا لین دین بینک میں ہوتا ہے۔ تو سود پر ہم جو پیسہ جمع کرتے ہیں، یہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، کسی بھی حلال نہیں ہے کہ اس نیت سے کہ بینک میں پیسہ لے جا کر کے جمع کر رہا ہے اور اس سے جو سود ملے گا تو بڑا فائدہ ہوگا، اس سے پیسے میں اضافہ ہوگا، اس نیت سے اگر کوئی پیسہ جمع کرتا ہے تو سراسر قطعاً حرام ہے اور سخت گناہ کا یہ موجب ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا یہ موجب ہے۔ لہذا جو علماء نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے، تو یہ رخصت ہے صرف ایک، چونکہ پیسہ ہم بہت زیادہ پیسہ اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے ہیں، پیسے کے لیے خطرہ ہے، پھر ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی ڈر رہتا ہے کہ ہم زیادہ پیسہ اپنے گھروں میں نہیں رکھ سکتے ہیں، اسے بینکوں میں جمع کرنا ضروری ہے، ہر طرح سے خطرات ہوتے ہیں۔ تو اس سے، ان خطرات سے بچنے کے لیے ایک مجبوری کے تحت علماء نے یہ رخصت دی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے ہم بینکوں میں پیسہ جمع کر سکتے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے سود حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا بینک سے جو سود ملتا ہے، اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی بینک سود دیتا ہے،
اگر آپ کافی پیسہ جمع کرتے ہیں، اس میں کچھ بھی پیسہ رکھتے ہیں، تو اس پہ آپ کو سالانہ یا ماہانہ یا ہر 3 مہینے پہ یا 6 مہینے پہ کچھ نہ کچھ سود ملتا رہتا ہے۔ کیا اس پیسے کو ہم بینک میں چھوڑ دیں؟ تو مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اگر بینک میں چھوڑ دیا جائے تو بینک جو ہے یہ لوگ ان پیسوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ اس پیسے کو ہم نکالیں تو کہاں خرچ کریں؟ تو اس کے بارے میں بھی وہ چونکہ ہمارے لیے حرام ہے، جس طرح سے ہم اس کو کھا نہیں سکتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے بھی اس کو کھلانا یہ حرام ہوگا۔ تو علماء نے ایک راستہ نکالا ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ یعنی شریف یا اچھی چیزیں نہیں ہیں، اس وہاں پر مثلا کہیں راستہ وغیرہ بن رہا ہو، وہاں پر آپ خرچ کر دیں۔ ایسا راستہ جہاں پر کہ آپ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، کسی دوسری جگہ، دوسرے گاؤں میں کہیں پر کوئی راستہ وغیرہ بن رہا ہے، یا حمام وغیرہ، باتھ روم وغیرہ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے، وہاں پر ایسی جگہوں پر آپ وہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، وہ خرچ کر کے آپ اس پیسے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مجبوری کے تحت ہے، اور لہٰذا بینک میں جب ہم پیسہ جمع کریں تو ہمارے لیے حساب و کتاب رکھنا بے حد ضروری ہے، جو کہ آج کل عام طور سے لوگ اس میں بڑی کوتاہی برتتے ہیں۔ پیسہ بینک میں ان کا آ رہا ہے یا کہیں سے باہر سے آتا ہے، یا بینک میں پیسہ جمع کرتے رہتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، پیسہ نکالتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، کتنا سود اس میں ہو رہا ہے، کتنا میرا پیسہ تھا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا ہے، اور اس میں سے پیسہ نکال کے لاتے رہتے ہیں۔ کبھی پورا پیسہ نکال لیے بینک سے، تو اس میں جو بینک میں کچھ پیسہ باقی بچا، ان کا بینک جو چل رہا ہے، کھاتا جو چالو ہے، ان کا کھاتا وہ گویا کہ سود کے پیسے سے چلتا رہتا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بینک میں کتنا سود آ رہا ہے، ان کا کتنا پیسہ تھا، کتنا نکالے۔ یہ انتہائی یعنی خطرناک ہے۔ ہمیں حساب و کتاب آپ کو رکھنا ضروری ہے کہ میں نے اتنا پیسہ جمع کیا اور میں اتنا نکالا، تو گویا کہ میرا بینک میں اتنا پیسہ باقی بچا ہے، اب اس سے زائد جو بچ رہا گویا کہ وہ سود ہے۔ یا دوسرا طریقہ ہے، یا آپ جا کر کے سال میں 2 سال میں اس طرح سے جا کر کے بینک والوں سے معلوم کریں کہ آپ بتا دیں کہ فلاں تاریخ سے لے کر کے فلاں تاریخ اس بیچ میں کتنا سود آیا ہوا ہے، آپ اتنا پیسہ آپ گویا کہ بینک میں سے نکال دیں، اکاؤنٹ میں سے یہ مائنس کر دیں کہ گویا کہ یہ پیسہ میرا نہیں ہے، اور پھر اس طرح سے حساب کر کے آپ اپنا پیسہ جو ہے اس میں سے آپ اسی کو کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے۔ باقی جو بینک کی طرف سے مل رہا ہے وہ آپ کے لیے قطعاً کھانا اس کا حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اس طرف بھی ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے بینک میں کھاتا تو ہم مجبوری کے تحت کھلوائے ہیں، لیکن اس میں سے جو سود آتا رہتا ہے ہم انجانے میں یا اس طرح سے غفلت میں وہ پیسہ کھاتے رہیں اور حرام کھاتے جائیں، جو کہ سود یہ اللہ رب العالمین، جیسا کہ آگے بھی حدیث میں آئے گا، سخت گناہ ہے، آگے انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی حدیثیں آگے آنے والی حدیثیں انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔